بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ القدر کے معنی قدر و منزلت ہے اور اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے۔ اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ قدر و منزلت سے مراد کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ اس کو واضح نہ کرنے کی یہی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں ہی راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ اتار دیا اور وہاں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا رہا اور 23 سال میں پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا امت محمد پر کتنا بڑا احسان ہے کہ چھوٹی سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اتنی بڑی سہولت عطا فرما دی۔ اس رات فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت زمین پر اترتے ہیں ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے۔ مومن اس رات شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسلام میں لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس میں کون سی عبادات اور دعائیں کریں؟ شب قدر وہ رات ہے جو ایمان والوں کے لیے بخشش اور رحمت ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ شب قدر کو آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو اس رات میں قیام کرے حالت ایمان سے یعنی ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں اس رات کو اگر پا لوں تو کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کرو۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں فرماتا ہے کہ شب قدر کی یہ ایک رات، رمضان کے مہینے کی یہ ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس عشرے میں اعتکاف کرنا اللہ سے کنیکشن بنانا ہے، دنیا سے الگ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے لیے خالص یہ دن گزارے۔ اعتکاف کے حوالے سے یہاں یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ دنیا میں یا جہاں کہیں بھی لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ غور کریں کہ وہ صرف یہ 10 دن ہی تو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن ساتھ موبائل بھی موجود ہے، بزنس بھی چل رہے ہیں، رشتہ داروں سے باتیں بھی ہوتی ہیں۔ خدا کے لیے ان 10 دنوں میں ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اور یہ بات صرف اعتکاف والوں کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ہمارے علماء کا تو یہ طریقہ تھا کہ وہ تو کاروبار بھی بند کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کا مہینہ ہے۔ بے شک دکانیں کھولنا منع نہیں ہے، لیکن اپنی عبادات کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ لیلۃ القدر کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ حدیث سے ثابت ہے، لیلۃ القدر میں موسم نارمل ہوتا ہے، سخت گرمیوں میں بھی اس رات شدید گرمی نہیں پڑے گی، اور جب سردیوں کا موسم ہوگا تو اس رات شدید سردی بھی نہیں پڑے گی۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا تو یہ حال ہے کہ ان 10 دنوں میں کہیں ان کو عبادت نہ کرنی پڑ جائے، وہ ایک رات ہی ڈھونڈنے میں لگے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی تعجب کی ہے کہ صرف 27ویں رات کو ہی شب قدر کا نام دے دیا گیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر کی تاریخ بتائی گئی۔ سورہ قدر کی تفسیر میں ابن تفسیر نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب ان کا جھگڑا ختم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے،
کہ اس لڑائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے وہ تاریخ بھلا دی، اب تم اسے خود ہی تلاش کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ سال میں شب قدر کو کیسے تلاش کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان میں تلاش کرو۔ تو صحابہ نے دوبارہ پوچھا کہ رمضان میں کیسے تلاش کریں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر کہا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ قرآن نازل ہونے کی رات کون سی ہے۔ یہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا اچھا موقع دیا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی زندگی میں 83 سال کی عبادت کا فائدہ اٹھا لے، یعنی وہ چند گھنٹوں کی چند راتیں اپنے اندر اتنا بڑا اجر سمیٹے ہوئے ہیں، اور ہم ویسے ہی اتنے گناہ کرتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، موبائل دیکھنے میں راتیں ضائع کر دیتے ہیں، اور چند رکعتیں ادا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شب قدر کا ثواب پورا کر لیا۔ بعض روایات میں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن روایات میں ہے کہ اس رات کو چھپانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور شفقت چھپی ہوئی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک صحابی سو رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے جگا دو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی کو جگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یہ نیک کام آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کو جگاتا اور وہ انکار کر دیتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتا، لہٰذا میں نے تم سے کہا کہ اگر وہ ڈھیلا بھی پڑ جاتا تو تمہارے معاملے میں وہ کفر کو نہ پہنچتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر شفقت کے لحاظ سے یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو شفقت اس اعتبار سے کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ وہ کون سی رات ہے تو جو عبادتیں کرتا اس کی اللہ کے ہاں بہت قدر کی جاتی، اور جو اس میں لاپرواہی کرتا تو اس کی سخت پکڑ ہوتی۔ اس رات کا ہر ایک گھنٹہ 10 سال کے برابر ہے۔ ہم بدبخت ہوں گے جو اس رات کا فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ اس موقع پر پانی نہ پھیریں، اللہ نے آپ کو یہ بہت بڑا موقع دیا ہے۔ جو شخص اس رات کو عبادت کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اس کا ایک رات کا قیام نہیں لکھا جائے گا بلکہ 83 سال کا قیام لکھا جائے گا۔ اس بندے نے اللہ کے سامنے 83 برس کا قیام کیا۔ اس رات کیا عبادتیں کی جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس رات میں نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے یہ کلمات 83 سال کے کلمات کے طور پر لکھے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس انسان کے خواہ دنیا کے تمام سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔